سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قدر پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند یہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کریں. ہم تمام حاضرین اور سامعین کو صحیح معنوں میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کی توفیق عطا فرما. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی گردن میں بھی غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے اور ہمیں اہل بیت اطہار غوث و خواجہ اور رضا کی محبتوں کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. اور واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہم اور آپ یہاں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر جمع ہوئے اور یقیناً غوث و خواجہ اور رضا کے نام پر جمع ہونا بھی ایسا ہے جیسے ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو تم اولیاء اللہ کے نام پر محفلیں سجاتے ہو، کبھی غوث اعظم کے نام پر محفل، کبھی امام اعظم کے نام پر کبھی محفل، کبھی شہید اعظم کے نام پر محفل، کبھی کسی بزرگ کے نام پر محفل، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونے والوں کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ انعام عطا فرماتا ہے. تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر یہ جو دوسروں کے نام پر محفلیں سجاتے ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت یا اجازت نہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیروانوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا
کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کے نام پر جو محفل سجائی جائے اس میں آنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ بے شمار انعامات سے مالا مال فرماتا ہے. لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے لوگ غوث اعظم کے نام پر محفل سجائے، غریب نواز کے نام پر محفل سجائے یا دیگر بزرگان دین کے نام پر محفل سجائیں، تو یہ اللہ والوں کے نام پر محفل سجانا نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ گمراہی ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ الگ اعلان ہے. میرے رسول سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے اور میرے مولا کی بھی سنت ہے. اس کی وجہ کہ آج کا بریلوی جب محفل سجا کر غوث اعظم کو یاد کرتا ہے، آج کا سنی جب محفل سجا کر غریب نواز کو یاد کرتا ہے، تو تم اس پر اعتراض کرتے ہو، جبکہ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے اگر تم مسلمان ہو قرآن مقدس کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کرو، قرآن مقدس کو اٹھا کر اس کا جائزہ لو، تو تمہیں کچھ پتا چلے گا کہ آج کا بریلوی اللہ والوں کا ذکر نہیں کرتا، آج کا بریلوی اللہ کے ولیوں کو یاد نہیں کرتا، بلکہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ نے خود اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اللہ کے ان محبوبین کا تذکرہ جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے وہ میرے آقا کی امت کے بھی ولی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہوتے. تو بنی اسرائیل کے بچوں کا ذکر جب قرآن میں آ سکتا ہے تو میرے نبی کی امت کے بلیوں کا ذکر کیا ہم کسی کی محفل میں نہیں کر سکتے؟ آپ قرآن مقدس کو کہاں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے اور کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت عاصم ابن برقیہ کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ لوگ نبی نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے. اللہ نے اپنے ان ولیوں کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں کو قرآن مقدس میں بلا شبہ ولیوں کا ذکر پاک موجود ہے. اور صرف قرآن مقدس نہیں بلکہ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں کئی حدیثیں ایسے ملیں گی جہاں سے آقا نے بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے. تو جب بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر کرنا اللہ اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ آقا کے امت کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ بھی اللہ کو پسند. اور میرے پیارے آقا کے پہلوان ایک بات اور سمجھانے کے لیے کہتی ہے، آپ کے بڑھنے کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں، بڑے بڑے ٹاور بڑھ رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام زور و شور میں چل رہا ہے. کہیں پر ہر فلور پر پارکنگ ہے، کہیں پر ہر فلور پر سوئمنگ پول دیا گیا ہے. تو آپ جا کر دیکھتے ہیں جب ایسی عمارتوں کو آپ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت ہے، کیسے آخر ہر فلور پر سوئمنگ پول ہوگا، ہر فلور پر پارکنگ ہوگی، آخر پچھلے مالے پر گاڑی کیسے جائے گی. آپ جب کھڑے ہو کر کسی عمارت کے سامنے عمارت کی تعریف کرتے ہیں تو پتھر کنکر کی تعریف نہیں ہوتی ہے، اس میں لگے ریتی سیمنٹ کی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو آرکیٹیکٹ اور انجینئر ہوتے ہیں وہ حقیقت میں تعریف ان کی ہوا کرتی ہے. جب عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر تعریف کے جملے بولتے ہیں تو عمارت کا سینہ چوڑا نہیں ہوتا بلکہ جو بنانے والا ہے وہ خوش ہوا کرتا ہے. یہ خوش ہوا کرتا ہے کہ میری بنائے چیز پر خوش ہو رہا، تعریف کر رہا. تو بظاہر تعریف عمارت کی ہے، حقیقت میں یہ تعریف بنانے والے کی ہے. اسی طرح سے بظاہر تعریف غوث اعظم کی ہے، بظاہر تعریف غریب نواز کی ہے، لیکن حقیقت میں تعریف ان کی ہے جس نے انہیں مقام ولایت کرنا فرمایا. اگر غوث اعظم ولی نہ ہوتے کیا پوری دنیا میں ان کے ذکر کی محفلیں سجی ہوتی؟ ہمارے اور آپ کی طرح تو روزانہ نہ جانے اسپتال میں کتنے پیدا ہوتے کتنے گزر جاتے. دنیا فراموش کر دیتی ہے. رشتے دار کچھ دن تک روتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، لیکن وقت کا مرض بڑے سے بڑے درد کو بڑھ دیتا ہے. انسان فراموش کر دیتا ہے کہ کوئی ایسا میرا دوست بھی ہوا کرتا تھا، کوئی ایسا اتنا قریبی میرا رشتے دار بھی ہوتا تھا، کوئی اتنا اچھا میرا ہمدرد بھی ہوتا تھا. دنیا بھول جاتی ہے. آخر صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر لوگ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں اور سیاست کو یاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں، مسلمانوں ان کے پر اور صرف ان کے نام
یقیناً دنیا نے میری فراموش کر دیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلوانوں کو پتہ ہی نہیں. میں صرف صحیح ہے امام حسین کے نام، لیکن حقیقت میں ذکر تو اللہ ہی کا ہو رہا ہے، اللہ کا ہو رہا ہے. بتائیے میں صحیح ہے بہت اعظم کے نام، لیکن حقیقت میں ذکر جو ہے کہ وہ میرے پروردگار کا. آگے بات سمجھنا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلوانوں اب اس بات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم اللہ والوں کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، کبھی 11ویں شریف ہے، کبھی 6 شریف ہے، کبھی کسی بزرگ کا عرس ہے، کبھی امام جعفر صادق کے نام پر نیاز ہو رہی ہے، کبھی مخدوم معنی کا عرس ہو رہا ہے، کبھی کہیں پر فاتحہ خوانی ہے، عرس ہے، سرتل ہے، لنگر ہے، دیگ ہے، ہجرا ہے، شربت ہے، سبیل ہے، کبھی ہمارے عام مرحومین کا تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے. آخر ان سب چیزوں کا مقصد کیا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلوانوں ان تمام چیزوں کا مقصد ایصال ثواب ہوا کرتا ہے. ایصال ثواب اور ایصال ثواب سے مراد کہ اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے، لیکن اس کا ثواب بنا ہوا تھا. یہ کیا میں نے، یہ قرآن شریف کی تلاوت میں نے کی، لیکن مولا اس کو تو میرے مرحوم دادا کو ثواب بتا سکتے، تو میری نانی کو اس کا ثواب دیتے، تو غوث اعظم کی بارگاہ میں بطور تحفہ اس کو قبول فرما لے. تو ہم کچھ کرتے ہیں، مقصد اللہ والوں کو یا اپنے عام مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، تو اسی کی خاطر یہ سارا معاملہ ہوا کروا ہے. اب میرے پیارے آقا کے پہلوان یہ ساری چیزیں ایصال ثواب وغیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے گا تم اپنے عام مرحومین کے لیے جو کرتے ہو چلو اچھا ہے، والدہ کا احترام ہو گیا کرو، نانی کا ہو گیا کرو، دادی کا ہو گیا کرو، لیکن غوث اعظم کے نام پر کیوں، بڑی نواز کے نام پر کیوں؟ اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ناتا، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلوانوں جانتے ہو یہ سارے ثواب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غوث اعظم آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، ہم غوث اعظم کے قدموں میں اپنی بچی بچی زندگی گزار دیتے، اپنی عمر بھر کی کمائی غوث اعظم کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے، ہم صبح شام ان کے پیچھے نمازیں پڑھانا پڑتی، ہم ان کی محفلوں میں آتے جاتے ان کی خدمت کرتے، ہم صبح شام ان کی زیارت ان کا دیدار کرتے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں اگر یہ اللہ والے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے، ہم اس انداز سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے، اپنی محبت کا ثبوت دیتے، لیکن اب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم کھلا کر ان کو اس کا سے بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھا کر ان کا ثواب ان کو دیتے ہیں، ہم کبھی محفلیں سجا کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہاں سے ایصال ثواب کا مقصد جو ہوتا ہے اللہ کو اس بات کا گواہ بنانا ہے. اے اللہ ہم نے غوث اعظم کے نام پر نیاز کی، ہم نے غریب نواز کی چھٹی بنائی، ہم نے بڑا بزرگ کے نام پر شربت تقسیم کیا، مولا ان چیزوں کی وجہ یہ تھی تو گواہ ہو جا ہم تیرے ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم غوث اعظم کے باقی نہیں بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں، ہم غریب نواز کے گستاخ نہیں بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تقسیم البرکت سے دشمنی نہیں رکھ کے بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن ساری چیزیں کر کے ہم اللہ والوں کی محبتوں کا ثبوت دیا کرتے ہیں. آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے محبت کرنے کی؟ غریب نواز سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، غوث اعظم سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، بختیار کاکی سے کوئی علاقائی رشتہ نہیں ہے، جب ہمارا خودی خاندانی علاقائی ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس سے محبت کرنے کی؟ میں مسلمانوں جان کر ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے آقا نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا تو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اللہ والوں سے محبت اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محبوب کے فرمان کے صدقے ہمیں اپنے ولیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلوان اہل سنت والجماعت کے علاوہ باقی جتنے فرقے ہیں نا، جتنے گروہ، ہر ایک کا ماننا یہی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ تام جھام سب دیکھتے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنے والا اپنے ساتھ جو لے گیا بس اس کو
دین جاننے والا ہے میرے آقا سے بڑھ کر بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فوراً کہہ دیا ہوتا ساتھ والدہ کا انتقال ہو گیا, اعمال کا دفتر بند ہو گیا, اب تو جو کرے گا تجھ کو ملے گا, والدہ کو کچھ ملنا ملانا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا, بلکہ میرے آقا فرماتے کہ ساتھ تم ایک کنواں کھدوا دو اپنی والدہ کی طرف سے, اور یہ کہہ دو کہ یہ کنواں میری ماں کی طرف سے ہے. قیامت تک جتنے لوگ اس کنویں کا پانی پیئیں گے اللہ سب کا ثواب تمہاری والدہ کو عطا فرمائے. حضرت ساتھ میں کنواں کھدوایا, اور جب کنواں تیار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, بلایا, تشریف لائے میرے آقا, اور آنے کے بعد میرے آقا نے اس کنویں کا پانی پیا, اور پینے کے بعد فرمایا میرے نبی نے یہ کنواں صاحب کی ماں کی طرف سے ہے. اب میرے پیارے آقا کے پہلوانوں یہاں ایک بات معلوم ہو گئی, لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کھانے پینے والی چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے تو کھانا پینا جائز نہیں ہوتا ہے. وہاں اس کنویں کے بنیاد پر کھڑے ہو کر اس میرے آقا نے فرمایا یہ کنواں صاحب کی ماں کی طرف سے ہے, اور آقا نے اس کا پانی پیا بھی ہے. پتا چلا میرے پیارے آقا کے پہلوانوں اہل سنت والجماعت کا معاملہ آج کا نیا نویلا بنایا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ جماعت اسی طریقے پر قائم ہے جس طریقے پر میرے آقا کے اور صحابہ کرام قائم ہیں. کہ میرے آقا نے نام لیا اور خود اس کا پانی پیا, اور فرمایا قیامت تک جتنے پیے. اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ اگر مان لیجیے کوئی شخص اپنی طرف کنواں کھدوا دے, مان لیجیے مسافر خانہ بنوا دے, کسی غریب بچی کی شادی کروا دے, راستہ بنوا دے, مسجد میں قرآن شریف رکھوا دے, یا کہیں لائبریری میں دینی کتابیں رکھوا دے, یا کسی یتیم غریب بچے کو پڑھا لکھا کر حافظ کی عالم بنا دے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں تو یہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو فرمایا گیا یہ عمل ایسے ہیں کہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کے بعد بھی اس کی بنائی چیزوں سے یا اس کی اچھی کتابوں سے یا اس کے ذریعے پڑھائے لکھائے لوگوں سے جتنے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس انتقال کرنے والے کو ہر ایک کے عمل کے بدلے میں انعام عطا فرمائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو اس کی طرف سے قرآن شریف کی پیٹی مسجد میں رکھ دی جاتی ہے. بتائیے کہ میں یہاں بات کرنا چاہوں تو ادب سے تھوڑا قریب آ جائیں, تھوڑا اور آگے آ جائیں. ابھی بھی لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں تو ان کو بھی آنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے, تھوڑا قریب آ جائے, ضرور شریف پڑھ لیں. میرے پیارے آقا کے پہلوان, اگر آپ اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو انعام دے, تو صرف جو ہے قرآن شریف کی پیٹی مسجد میں رکھ دینا ہی کافی نہیں, یا یہی ایک عمل ایسا نہیں جس کے ذریعے اللہ ثواب دے گا. بہت ساری چیزیں آپ اپنے ان مرحومین کے اظہار ثواب کی نیت سے کسی غریب بچی کی شادی کرا دیں, آپ کسی غریب یتیم بچے کا کاروبار شروع کروا دیں, غریب بچے کا بزنس سیٹ اپ کر دیں, آپ کسی یتیم بچے کے اسکول کے سال بھر کی فیس بھر دیں. ارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ چھٹی جو 111 ڈیک بنا کر پچھلا ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو کھلا دیتا ہے. ارے 111 ڈیک نہ بناتا, صرف ایک بنا کر چند لوگوں کو کھلا دیتا, اور 110 ڈیک کا پیسہ جو بن گیا تھا وہ ہلے میں تلاش کرتا اور بیواؤں کے گھر کا سال بھر کا راشن بنا دیا ہوتا. ہم نے بلا کر کس کو کھلایا؟ ان کو کھلایا جن کے گھر میں کچھ کھانے کو موجود تھا. وہ پچھڑا نہ کھاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا, گھر میں جا کر اپنے گھر جو بناتا وہ کھا لے. لیکن اگر آپ ہمیں بڑی پیسے جمع کر کے کسی غریب یتیم بیوہ کے گھر سال بھر کا راشن بنا دیا ہوتا, ایک دن کھلایا یقیناً عمل اچھا ہے, اللہ ثواب دے گا. لیکن اگر پورے سال بھر کے کھانے کا انتظام کر دیا ہوتا وہ سال بھر کھاتے, اللہ سال بھر تمہیں ثواب عطا فرمائے. یہ انعام ایک دن کے لیے تھا, وہ انعام جو سال بھر کے لیے تھا. لیکن بڑا عجیب معاملہ ہمارا آپ کا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, غالباً کل یا پرسوں کل کی بات ہے, محمد علی روڈ سے گزر رہا تھا, ایک سنگل جا رہا, نہ چادر کہیں نظر آئی نہ کوئی اور چیز نظر آئی. یہاں 4 بینڈ بازے کی الگ الگ نظر آئی, 4 الگ الگ ٹائپ کے بینڈ بازے, آگے یونیفارم والے تھے, باقی سارے سول والے, اور پٹاخے بازی کی راستہ بلاک سب کچھ, اور معاذ اللہ برا مت مانیے یہ پہچان بن چکی ہے سنیت. اگر کسی سے کہو کہ چادر چڑھاؤ, دیکھو ڈھول مت بجاؤ, کہتے باپ ہی ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے, ڈھول بجانا ہی نہ سنیت کی پہچان ہے. جب تک ڈھول نہیں بجائے گا سننی ہی نہیں ہے. جب تک
سنی ہے تو توبہ نہیں ماننا چاہیے، سنی ہے تو جھوٹ بولنا چاہیے، سنی ہے تو صدر کے موقع پر آگے آگے ناچنا چاہیے. یعنی سنیت کی بات اللہ اتنی غلط شناخت بن چکی، اتنی غلط پہچان بن چکی. حالانکہ آپ ہمارے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے ان سارے خرافات کا رد فرمایا ہے، سارے خرافات کا. اس میں سب سے اوپر اعلیٰ رضی البرکت کی ذات تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس ولی کی بارگاہ میں کچھ چادر لے کر جا رہے تھے، کیا وہ اللہ سے خوش ہونے والے ہیں؟ ارے جب مولا ہی ناراض ہو رہا ہے، میرے آقا ہی ناراض ہو رہا ہے، وہ اللہ کا ولی راضی ہوگا؟ بینڈ باجا اور اس کے ساتھ 4 الگ الگ سیٹپ، یعنی ہو سکتا ہے 4 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، یا ہو سکتا ہے محلے میں چندہ جمع کر کے لوگوں نے اور برا مت مانیے بعض لوگوں نے تو اس کو دندا بنا رکھا ہے، دندا بنا رکھا ہے. 4 برس تک چلنے کا فیصلہ چلتا ہی رہتا ہے. آج اس کے نام پر، کل اس کے نام پر، اس کے نام پر ہوتا کیا ہے؟ ایک سندل نکلا تو 10-15 اپنے بھی بچ جاتے ہیں، اپنے بھی بچ جاتے ہیں کہ جو وہاں 10-16 کا ہوا اس کے علاوہ جو بچہ تو اپنی جیب میں جائے گا، اپنی جیب میں جائے گا. میرے پیارے آقا تفسیر کے پہچانو، ہم نے دیکھا لوگ سندل لے کر جا رہے ہیں. آج چھوٹی چھوٹی سے آ رہا ہے، کل باندرا سے آ رہا ہے، پرسوں ڈونا سے آ رہا ہے، پرسوں سائنس دہلی سے آ رہا ہے. ہم نے پوچھا یہ سندل لے کر لوگ کہاں نکلے ہیں؟ تو پتا چلا مخدوم مائمی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اب جب ہم نے آگے بڑھ کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ 90% جو سندل چڑھانے والے لوگ ہیں، اگر ان کے گھروں کا جائزہ لیا جائے تو اس میں 90% ایسے ہوں گے جن کے خود ان کے والدین ناراض ہوں گے. اور سندل چڑھانے مخدوم مائمی کی بارگاہ میں. کون مخدوم مائمی؟ وہ اللہ کے ولی کے جن کو تقوی و طہارت کی بنیاد اللہ نے ولایت نہیں دیا بلکہ ماں کی خدمت سے بھی ولی بنایا. اور ان کی بارگاہ میں چادر وہ چلا رہا ہے جو ماں کو گاڑی دے کے آیا، جو ماں کو کھڑکی دے کے آیا. بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا آتے آتے میڈیکل سے میری دوا لے کے آنا، تو کہتا ہے میں نہ ہوں گا تبھی آرام ہوگا. کیا اب تمہارے لیے میں شام کو جلدی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ تو بہت مشکل سے شام کو دوست کو ملنے کا میں نے ٹائم دیا تو تم خامخواہ میں راستے
نقصان دہ ہے. انہیں خرافاتوں کو دکھا دکھا کر آج ہمارے اپنے بڑے بڑے بولے والے بھائیوں کو وہابی بنایا جاتا ہے, دیوبندی بنایا جاتا ہے. دیکھو یہ سنی ہے, دیکھو یہ سنی لوگ ہیں, یہ دیکھو یہ بریلوی لوگ ہیں. ان کو احمد رضا نے یہی سکھایا ہے. اس طرح کی باتیں وہ جب کرتا ہے تو ہمارا بے پڑھا لکھا بھائی فوراً میں اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, ہتھے چڑھ جاتا ہے. اور جب وہاں چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ کہتا ہے پہلے میں بھی ڈھول بجاتا تھا, پہلے میں بھی ٹی وی کو لے کے آگے نہیں جاتا تھا, پہلے میں بھی لندن میں ناچتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ کو ہدایت عطا فرمائی. کہتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ کو ہدایت عطا فرمائی. ہدایت نہیں تجھ کو دی, ارے پہلے کم سے کم گناہگار تھا, بے ایمان تو نہیں تھا, لیکن تو وہاں جانے کے بعد اب گناہگار نہیں بلکہ بے ایمان ہو چکا ہے. ایسے آدمی کا حال تو یہ آسمان سے گرا کھجور کٹ, آسمان سے گرا کھجور کٹ کرنا, ادھر کرا نہ ادھر کرنا. یہاں تھا کم سے کم گناہگار تھا, وہاں گیا تو گستاخ بن گیا, بے ایمان بن گیا. میرے پیارے آقا نے تقسیم کے پہلوان ہوا تو میں اس سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں پر ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے جب بطور اظہار ثواب کچھ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اس کا ثواب مرحومین کو عطا فرماتا ہے. تو صرف قرآن شریف کی بیٹی مسجد میں رکھنے تک محدود نہ رہو, اس سے ہٹ کے بھی کچھ کام کیا کرو. اس کی وجہ سے جا کر آپ اپنی مسجد میں دیکھ لیں, اتنی بیٹیاں لوگوں نے رکھ لی ہے کہ اتنے تو پڑھنے والے بھی نہیں, اتنے تو پڑھنے والے بھی نہیں. تو ظاہر ہے کہ انتقال جس کا ہوا اس کو کیا ثواب ملے گا, جب اس کے نام کی رکھی بیٹی کو چھوتا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہوگا. میرے پیارے آقا کے پہلوان اس سے ہٹ کر میں گزارش کروں گا, آپ دوسرے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, آپ جا کر پوچھیں کہ اس مدرسے میں کوئی غریب بچہ بھی ہے, اس مدرسے میں کوئی یتیم بچہ بھی ہے, کوئی حافظ بن رہا ہے, کوئی عالم بن رہا ہے, اس کے مہینے بھر کا خرچ کتنا ہے. اگر پتا چلے 500 600 700 800 روپیہ ہے, آپ کہیں میں اپنے مرحوم دادا کی طرف سے اس بچے کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں, آج کے بعد سال بھر کی فیس مجھ سے لے لینا, اس بچے کو حافظ قرآن بنا دو, اس بچے کو عالم دین بنا دو, اس پر جتنا خرچ ہوگا اس کا پیسہ میں دوں گا. اب اگر آپ نے اس طرح اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے کسی غریب کی مدد کر دی, کسی بیوہ کی مدد کر دی, کسی یتیم کی مدد کر دی, کسی بے سہارا بچی کا گھر بتا دیا, کسی غریب بچے کے ٹیوشن اور اسکول کی فیس کو بھر دیا, کسی مدرسے میں پڑھنے والے یتیم کی سال بھر کی فیس بھر دی, یقیناً وہ پڑھنے کے بعد جتنا بھی آگے بڑھے گی اللہ رب العزت اس کے وقت میں آپ کے مرحومین کو ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا نے صراط تقسیم کے پہلوانوں, الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں, باپ جب تک زندہ رہا ہمارا باپ تھا, انتقال ہونے کے بعد وہ اجنبی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ انتقال ہو گیا تو بھی ہمارا باپ ہی رہتا ہے. ماں جب تک باحیات تھی اس وقت تک بھی ہماری ماں تھی, انتقال ہو گیا اس کے بعد ماں کا ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد بھی ہماری ماں ہوتی ہے. الحمدللہ ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا, اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کر لی, بینک بیلنس اپنے نام کر لیا, سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا, اس کے پالیسی کے پیسے بھی کچھ اٹھا لیے, سب کچھ اس کا ہڑپ کر بیٹھ گیا, اور باپ کو جب قبرستان میں دفن کر کے لوٹا تو شب برات میں بھی دیکھنے کو نہیں جاتا ہے. ماں جب تک زندہ تھی خون پیتا رہا, ہاتھ پیر دباتا رہا, کپڑے دھلواتا رہا, اس کے ہاتھوں سے بنا بنا کر کھاتا پیتا رہا, لیکن جب ماں کا انتقال ہو گیا قبرستان میں دفن کر کے لوٹا تو شب برات بھی جھانکنے کو نہیں جاتا ہے. اب اس میں سے نہیں ہے بلکہ میری آقا نے تو جہاں تک فرما دیا, ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد کا اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی قبر کے قریب سے گزرا کرے تو ان کی قبر پر ضرور حاضری دیا کرے, ان کی قبر پر ضرور جایا کرے. اور جہاں سے مقام پر فرمایا گیا جو اپنے مرحوم والدین کی قبر پر حاضری دیتا ہے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر پر اللہ فرشتے حاضر فرماتا ہے, اس کی قبر پر فرشتے اترا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, آج ہم اگر کسی کی طرف سے کوئی عمل کرے اس طرح کا تو کہتے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. آئیے دو چار ایگزامپل بات سمجھ میں آ رہی ہے. فرمایا گیا اگر کسی کا انتقال ہو تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنا یہ واجب الادا, یعنی واجب الکفایہ, یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو آبادی میں رہنے والے کچھ لوگ اس کے جنازے کی نماز ضرور پڑھیں. اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سارے گناہگار, اور کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو باقی سارے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں, بری ذمہ. یہاں کہتے ہیں کہ ایک ہی دوسرے کے کام نہیں آتی. اب بتائیے کوئی نہیں پڑھتا تو سارے
آخری اشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہوگا. اس کے حوالے سے فرمایا کہ آبادی میں اگر مسجد ہے تو اس میں کوئی ایک شخص ضرور اعتکاف پہ بیٹھے, کسی نہ کسی ایک کو بیٹھنا ضروری. اگر کوئی نہیں بیٹھا ساری بستی والے کو نہ کہا, اور ایک نہیں بیٹھ گیا تو سارے پر یہ ذمہ ہو جائے گا. تم کہتے ہیں ایک نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی, اور یہاں ایک نیکی دوسرے کے کام نہیں آئی بلکہ ایک نیکی تو پوری بستی والوں کے کام آئی. تو اس کے بارے میں کیا کہو؟ اور کہتے تم نے جو کیا کیا تم کو ثواب ملے گا, اس کو کچھ نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حدیث مبارکہ کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے رب تبارک تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اب بتائیے روزہ رکھا ہے اس نے, میں نے افطار کروایا ہے, لیکن اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے, اس کو بھی ثواب دیتا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں اس طرح سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یقیناً ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے اور اس کی نیت دوسرے کو ثواب پہنچانا ہے تو رب تبارک تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیتا ہے, اور جس کے نام پر کیا جائے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا بہت سارے گناہگاروں کی عقائد ہوں گے, قبروں میں جائیں گے تو نامہ اعمال خالی ہوگا, کوئی نیکی نہیں. لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نیکیوں کا دفتر بھرا ہوگا. وہ خود حیرت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ نیکیاں آئی کہاں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, کہاں سے آ گئی؟ تو رب فرمائے گا یہ تمہاری اپنی کی نیکیاں نہیں ہیں بلکہ تم اپنے پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کر گئے یہ ان کی نیکیاں ہیں جو میں نے تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں بھی جنت میں داخل کر دیا. رب تبارک تعالیٰ کو کیا یہ پسند ہے کہ اس کے حبیب کی امتی جہنم میں جائے؟ کیا اللہ کو پسند ہے؟ رب نے تو قدم قدم پر انتظام کیا کہ جنت میں چلے جائے. پتہ نہیں اس کو کیا الرجی ہے, اس کو کیا الرجی کہتا نہیں ہوگا, نہیں جاؤ گے, نہیں ملے گا, نہیں فائدہ. میرے پیارے آقا کے پیغام الحمدللہ ہمارا معاملہ وہ نہیں جو تمہارا ہے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر تو ثواب کرنے والے کو بھی اللہ دیتا ہے, جس کی طرف سے کیا جائے اس کو بھی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, فرمایا کہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے, کچھ جلدی میں تھے, راستے میں آپ نے دیکھا ایک قبر ٹوٹی پھوٹی قبر. اللہ کے نبی کی نظر پڑی, دیکھا قبر والے پر عذاب ہوا, جلدی میں سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں سے آئے اسی راستے سے, سوچا چلے قبر پر چل کر کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھے, کچھ اللہ کا ذکر کرے تاکہ اللہ اس کو قبر کے عذاب سے رہائی دے دے. واپس جب قبر پر آئے تو دیکھ کر حیران, چند لمحات پہلے گزرے تھے تو عذاب برس رہا تھا, اب لوٹے ہیں تو اسی کی قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی. اللہ کے نبی حیرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تھوڑی دیر پہلے عذاب تھا, اب تیری رحمتیں, آج اس بندے نے ان چند لمحات میں کون سی نیکی کر لی؟ تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ نے کوئی نیکی نہیں کی. یہ جب دنیا سے گیا تھا نامہ اعمال خالی تھا, اس نے زندگی بھر نافرمانی کی, کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. لیکن جب یہ گیا تھا اس وقت اس کی بیوی حاملہ, اس کی بیوی پریگننٹ, اس کے جانے کے بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا. صبح صبح اس کی بیوی بیٹے کی انگلی پکڑ کر اسے مدرسے میں لے گئی اور ایک عالم کے سامنے بٹھا کر کہا میرے بیٹے کو دین سکھا دو, میرے بیٹے کو اللہ کا فرمانبردار بنا دو, میرے بیٹے کو نیکی کے راستے پر چلا دو. اپنے بیٹے کو اس نے اس عالم کے پاس بھیج دیا, عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اس کے بیٹے کو اس عالم نے پڑھایا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بیٹے نے آج پہلی بار مجھے رحمان کہہ کے بلایا ہے, رحیم کہہ کے بلایا ہے. اب میری رحمتیں گوارا نہیں
کے پہلوانوں ایسی بے شمار بیماریاں، یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب جائے اور قربت اختیار کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے برکت عطا کرے، فرمایا گیا جو اولاد ہوگی اس اولاد کی ہر سانس کے عوض میں رب تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس اولاد کی سانس کے عوض میں نہیں تھی بلکہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد شوہر بیوی کے قریب گیا، اب جو اولاد ہوگی اس کے ذریعے جو 7 عشقیں ہوگی ان سب کا ثواب اللہ یہ میاں بیوی کو عطا فرمائے گا۔ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہم پڑھتے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کعبے کے بدر تجا کعبے کروڑوں درود، ہم سے کہتا ہے لاکھوں کہہ دینے سے تھوڑی ہو جاتا ہے، لاکھوں بار پڑھو گے تو اللہ لاکھوں سلام کا ثواب دے گا۔ تم کہتے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، تو لاکھوں کا ثواب تھوڑی ملا، ایک ہی کا ملے گا، لاکھ بار پڑھو تب ملے گا۔ مان لیجیے میں نہیں، ہمارے ساتھی یونس بھائی کے پاس رکھے تھے 2 لاکھ روپے، سید صاحب کو بھیجا اور میں نے ان سے کہا کہ سید صاحب کو بھیج رہا ہوں 50,000 دے دیجیے گا، تو کوئی کہے گا کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، 50,000 سے آپ نے کہہ دیا دے دیں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو میں نے 2 لاکھ رکھے تھے کبھی تو کہا نا 50,000 دے دیجیے، اب میں نے کہا سید صاحب کو بھیج رہا ہوں 50,000 دے دیجیے گا، بتائیے دینے پر اختیار رکھنے کے لیے رکھتے ہیں ہم؟ اگر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں ہم نے کہہ دیا لاکھوں مرتبہ اللہ میرے غریب پر سلام کی ہو، ہم نے لاکھ کا تذکرہ کر دیا، لاکھ مرتبہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا کے رسانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے لاکھ کہہ دیا مولا لاکھ کا ثواب عطا کرے گا، ہم نے کروڑ کہہ دیا اللہ کروڑ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں ایسا کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، لاکھ بار پڑھو گے تو لاکھ کا ثواب۔ تو میں سوچتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی سب یاد کلیئر کر دوں، ہم اور آپ دن اور رات میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے وقت کی؟ لگتا ہے صرف جمعہ والے بیٹھے کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تو پھر کیوں ڈر رہے ہوتے؟ کیوں اگر آپ جانتے کہ بادشاہ نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ فجر کی نماز جو کوئی قضا کرے گا، سب سے پہلے جو اعلان کیا کہ 5 وقت نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اگر کوئی نماز چھوڑتا نظر آیا تو اس کو کوڑے لگے، لوگ پڑھنے لگے نماز ڈرتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو سعودی عرب میں جو رہتے ہیں ایک ہی نماز نہیں چھوڑتے، وہاں 2 سال 3 سال 4 سال تا ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرتا، لیکن وہ یہاں آتا ہے تو یہاں آنے کے بعد ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ وہاں تھا تو ایک بھی نہیں چھوٹتی، یہاں آیا تو ایک بھی نہیں پڑھتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا کے ڈر سے نہیں پڑھتا ہے، متوع کے ڈر سے پڑھتا ہے، متوع کے ڈر سے۔ ارے مولا کا ڈر ہوتا تو وہاں بھی پڑھتا یہاں بھی پڑھتا، متوع کا ڈر تھا۔ اور سنو، تو نے مولا کے ڈر سے ایک نماز پڑھی ہوتی، یقیناً وہی نماز قیامت میں میری نجات کا ذریعہ بن گیا ہوتا۔ تو نے مولا کے ڈر سے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی، وہاں جو 4 سال پڑھ کے آیا وہ بھی متوع کے ڈر سے پڑھ کے آیا، تو تیرا وہ بھی اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ آج ایک سجدہ خوف خدا نے کر لے، وہی سجدہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ متوع کے ڈر سے لاکھ سجدے کر لو، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا جو نماز نہیں پڑھے گا کوڑے لگے، لوگ پڑھنے لگے، تعداد ظہر میں بھی زیادہ، عصر میں بھی زیادہ، مغرب میں بھی زیادہ، عشاء میں بھی زیادہ، لیکن فجر میں کم ہوگی۔ اس نے کہا فجر کے وقت سپاہی چھوڑ، فجر کے وقت جو گھر میں سوتا نظر آیا اس کو 10 کوڑے لگائے جائیں، سپاہی چھوڑ دیا۔ اب اعلان جب ہوا تو گھر کے مارے سب آ جاتے تھے فجر کی نماز پڑھنے۔ ایک غریب آدمی، پتہ نہیں اعلان سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، پتہ نہیں، اندھیرا تھا، فجر کا وقت، لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ ہر کاندھے پر رکھا ہوا کھیت کی طرف چلا جا رہا، کھیت کی طرف۔ سپاہیوں نے لگے آ کے گرفتار کیا اس کو، گرفتار کر کے لے آئے دربار میں، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا قصور؟ سپاہیوں نے کہا کہ جب فجر کے وقت لوگ نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ ہر کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف جا رہا۔ تو اس سے سوال پوچھا بادشاہ نے کیا یہ صحیح کہہ رہے؟ تو کہا ہاں سب صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہا تجھے کیا ڈر نہیں ہے، تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت فجر کے وقت میں جا تو رہا تھا کھیت کی طرف، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے جا رہا تھا، میں پڑھ کے جا رہا تھا، غریب آدمی ہوں، کھیت جوتنا تھا، دھوپ ہونے سے پہلے
کام کمپلیٹ کرنا تھا، اس لیے میں نے جیسے وقت شروع ہوا فجر کی نماز گھر میں پڑھا، جماعت کا انتظار نہیں کیا اور 4 آتا کہ روٹی کی۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، تجھے معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط، تو بتا فجر میں کتنی رکعت نماز پڑھ دوں، کتنی رکعت پڑھ دوں یہ بتا۔ تو کہنے لگا 4 رکعت نماز، 4 رکعت، آپ بتائیں کتنی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا 4 رکعت نماز۔ بادشاہ کہنے لگا غور سے سن سوال، فجر میں کتنی رکعت نماز فرض ہوتی ہے؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں فرض کتنی ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلی بار دربار میں آیا، آپ کا وقار، آپ کا رتبہ دیکھ کر گھبراہٹ ہو گئی، زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا، غلطی ہو گئی، 6 رکعت ہوئی، 6 رکعت ہوئی۔ بادشاہ نے کہا ایک موقع اور دیتا ہوں، اب کی اگر کہیں سے جواب مل گیا تو 10 کوڑے لگیں گے، یاد رکھنا، بتا کتنی ہوتی؟ پھر کہنے لگا بادشاہ سلامت کیا تو یہ دربار دیکھ کر پتہ نہیں زبان سے کچھ کا کچھ نکل جا رہا ہے، غلطی ہو گئی، معاف کرے، فجر میں 8 رکعت پڑھ دو۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو کوڑے لگائے، 10 کوڑے لگائے۔ کوڑے کھانے کے بعد گرتا پڑتا روتا بلکتا گھر پہنچا، بیوی کہتی آج بڑی جلدی کام ختم ہو گیا، بڑی جلدی، تو پورا معاملہ بیان کیا۔ بیوی کہنے لگی آپ بھی تو عجیب بیوقوف ہو، ارے کہتے تھے فجر میں 2 رکعت نماز پڑھ دو، 2 رکعت، تو کہتا ہے میں تیری بات مانتا نا تو جانتی میرا کیا ہوتا؟ 8 کہہ دیا وہ ماننے کو تیار نہیں کرتا، اگر میں 2 کہہ دیتا تو پھانسی پہ چڑھوا دیتا، 8 کہہ دیا نہیں مان جاتا، وہ 2 میں تو مارا ہی جاتا ہوں۔ تو یہی کنڈیشن، یہی پوزیشن ہماری آپ کی۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہو کم سے کم اس کے ڈر سے ہی مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے پیارے آقا رسالت تسلیم کے ترجمان ہوا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دن اور رات میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم پر؟ 5 وقت کی نا، ہم پڑھتے ہیں 5۔ اللہ ثواب کتنے کا دیتا ہے؟ کتنے کا؟ تو ہم کو تو 50 کا ملتا ہے، ان کو 5 ہی ملتا ہوگا۔ جو کہتے ہیں ایک بار پڑھو تو 1 ہی کا ملتا ہے، 2 بار پڑھو تو 2 کا ملتا ہے، اور جب سے ایک فرقہ تو ایسا پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کہ 3 بار طلاق دو تو 1 ہی ہوتا ہے، 3 بار طلاق دو تو 1 ہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ کو نوکری پہ رکھنا چاہیے، اس سے کہنا چاہیے 3000 پگار دوں گا، اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو 1000 دے دیں۔ تمہارے نزدیک تو 3 کا 1 ہوتا ہے نا، ان کو 3 جوتے لگائے اور 1 دینا چاہیے، ان کو 3 جوتے مارے اور کہیں آدھے 1 ہو گیا۔ میرے پیارے آقا رسالت تسلیم کے پیسے ایسے پیسے ایسے جو اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں سنی بنا کر پیدا کیا۔ سنیت کو سمجھو، اہل سنت والجماعت کو سمجھو، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھو، بریلویت کو سمجھو، اور اس کو جب صحیح سے سمجھ جاؤ گے تو جو سچا پکا سنی ہوگا وہی خوش عقیدہ مسلمان ہوگا، وہی عاشق رسول ہوگا، وہی جنتی ہوگا، وہی غوث و خواجہ کا غلام ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیغمبر یہ کچھ باتیں سارے ثواب کے حوالے سے، اب 2-3 باتیں اور کر دوں، اجازت ہو آپ کو؟ اجازت ہے؟ اب مجھے لگ رہا ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد میرے پیارے آقا رسالت تسلیم کے پہچان ہوا تو ہم اور آپ الحمدللہ یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ سب ہم بطور تحفہ اللہ والوں کے لیے کریں گے، اور تحفہ ہے ان کی محبت کے ثبوت کے لیے کہ اللہ کو گواہ ہوتا ہم اس سے محبت کریں، اور محبت کیوں؟ آپ نے سن لیا آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جانتے ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیاری بات فرمائی، کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ، اور جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ۔ اب ہم زبانی اسباب سے دعویٰ کرتے ہیں غوث اعظم کی محبت کا، غریب نواز کی محبت کا، مخدوم مانوی کی محبت کا، لیکن جب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہماری زندگی میں کیا کوئی عمل غوث و خواجہ والا نظر آتا ہے؟ کوئی عمل ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں سے یہ دعویٰ ہمارا اور عمل ہمارا اور، آخر دعوے کی دلیل کیا ہے؟ غوث اعظم سے محبت بھی ہے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، غریب نواز سے محبت بھی ہے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اعلیٰ حضرت سے
تو کم سے کم ہمیں چاہیے عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیں، فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ لیا گیا، فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ لیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے دربار غوث اعظم ماں کے شکم میں اس وقت سے لے کر قبر کے اندر تک جانے کی پوری زندگی کتابوں میں موجود ہے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ غریب نواز کے دودھ پینے سے لے کر ہندوستان تشریف لانے کے بعد، دین کی تبلیغ کے بعد قبر کے اندر تک جانے کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ والوں کی پوری زندگی اور سوالیں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کو اٹھا کر بتا دو کسی اللہ کے بڑی نے کبھی کوئی نماز قضا فرمایا ہے؟ کبھی کوئی نماز قضا کیا؟ میرے پیارے آقا کے کہنے جیسے شیطان ہمارے پیچھے، کیا ان اللہ والوں کے پیچھے شیطان نہیں تھا؟ ہم پر تو شیطان ایسے حملے بھی نہیں کرتا جیسے حملے وہ غوث اعظم پر کرتا تھا۔ تو غوث اعظم جب حالت نماز میں کھڑے ہوتے تو شیطان زہر کی شکل میں آپ کے جبے مبارک میں داخل ہو جاتا، جبے میں گھس جاتا، آستین سے نکلتا تھا، پورے بدن پر رینگتا تھا۔ غوث اعظم خوشو اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہاں تک فرماتے جب سجدے کی باری آتی تھی تو سجدے کے مقام پر منہ کھول کر بیٹھ جاتا تھا، اور غوث اعظم پیشانی زمین پر رکھنے سے پہلے اپنے ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا دیتے تھے اور اللہ کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، اژدہا بن کر شیطان آتا لیکن غوث اعظم اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے سجدے کیا کرتے تھے۔ آج ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہوں اور باقی صاحب نے پنکھا بند کر دیا تو ہمارا ذہن باہر چلا جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے، مچھر قریب سے بھنبھنانے لگے تو ذہن باہر چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو اللہ والوں کی شان، غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بادل کا ٹکڑا سر پر نمودار ہوا، آواز آئی عبد القادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے اس پر ساری عبادتیں معاف کروں، آج کے بعد مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہمارا، نہ جانے کیا حال ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، غوث اعظم کے ذہن نے فوراً کہا، میرے نانا کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے ایک بچوں کو شہید کروا دیا، حالت سجدہ میں گردن کو کٹا دیا، میرے مولا نے ان پر نماز کو معاف نہیں کیا۔ میرے نانا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جب میدان جنگ میں تیر لگتا تھا تو اس تیر کو حالت نماز میں نکالا جاتا تھا، سورج ڈوب گیا تو اللہ نے ان کی خاطر سورج کو پیدا کیا، ان پر نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ میرے آقا رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پائے ناز میں برف پڑ جاتے تھے۔ رب تبارک تعالیٰ آرام کے لیے تو کہتا تھا لیکن رب نے ان پر بھی نماز
کوئی صرف تیاری منا کر یہ نہ سمجھ لے کہ میں بڑا صاحب کمال ہو گیا، اب تو غوث اعظم کی نظر میں مقبول ہو گیا، وہ قیامت کے دن ضرور میری شفاعت کروائیں گے۔ ارے غوث اعظم کسی بے نمازی کا توبہ وغیرہ قبول کرنا تو دور کی بات، بے نمازی سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے کہ کچھ فرما دیا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ غوث اعظم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے آس پاس کی قبر والوں کو بھی پریشانی ہوگی، جب اس پر عذاب ہوگا تو ان کو بھی پریشانی۔ اس کے لیے غوث اعظم نے فرمایا بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اب اگر بیوی بے نمازی ہے انتقال ہو گیا، کیا شمشان میں لے جاؤ گے؟ باپ بے نمازی ہے انتقال ہو گیا، کیا اس کو گنگا کے حوالے کرو گے؟ ماں بے نمازی ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کو گریویارڈ میں لے کر جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام تقریر کے پیٹوانوں سے ضرورت اس بات کی ہے، غوث اعظم سے محبت ہے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ، نماز کا پابند بناؤ، کرو انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، اگر کوئی کسی کو غور سے سنیے، اگر کسی کو ایسا کوئی تیل مل گیا، اگر کسی کو کوئی ایسا بابا مل گیا جو بہت بڑا پیر تو ہے، بہت بڑا بابا تو ہے، لیکن خود بھی بے نمازی ہے، بے نمازی، تو سمجھ لینا کہ ایسا شخص جو ہے وہ غوث اعظم کے نقش قدم پر نہیں ہے، غریب نواز کے راستے پر نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر نہیں ہے، اور جو شریعت و سنت کا پابند نہیں ہو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کی جھاڑ پھونک میں دعا تعبیر سے کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، کوئی نہ کوئی اثر ہوگا۔ ارے مسجد میں جانے والے کو بھی شفا مل جاتی ہے، چرچ کے سامنے موم بتی جلانے والے کی بھی روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو کیا سمجھو گے کہ سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام تقریر کے پیٹوانوں، اگر کوئی شخص شریعت و سنت کا پابند نہ ہو، دکانداری اپنے زور پر کیوں نہ چلتی ہو، جمعہ کو گھر کے باہر کتنی عورتیں لائن لگا کر تعلیم کے لیے کیوں نہ کھڑی رہتی ہو، لیکن اس کے باوجود سمجھ لینا کہ یہ شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ حضرت غوث اعظم کا ہے، غوث اعظم کا۔ اس کی وجہ یہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی، ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ وہ آج نماز نہیں پڑھتی، وہ شریعت و سنت کی پابندی نہیں کرتی،